سر جو تشدد کی ہوا سے خبریں آ رہی تھی جیل سے، اس میں کتنی حد کرتی ہیں؟ ایسا ہے کہ جو سہولتیں مجھے جیل مینیو کے ذریعے سے ملنی چاہیے تھی مجھے وہ نہیں ملی. آئینی پاکستان کے مطابق جو سہولت مجھے ملنی چاہیے تھی مجھے نہیں ملی. یا ایک جنیوا کنونشن ہے، نیلسن منڈیلا جنیوا کنونشن کہتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے لیے قوانین بنائے، اس کے مطابق مجھے نہیں ملی. مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہونی چاہیے تھی، مجھے ٹیلی فون کی اجازت نہیں ملی. میری ملاقات کھلی ہونی چاہیے تھی، ملاقات باہر کی ملاقات بھی بند تھی. اندر کوئی آدمی عقیدت سے ملنے کے لیے آتا کہ یار مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، تو ملنے تو یہ نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ 2 نمازیں وہ چونکہ وہ تالا کھل جاتا ہے نا صبح 5 سے شام 5 تک، تو ظہر عصر کی نماز ہم مسجد میں پڑھ سکتے تھے. تو مجھے بتایا گیا کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی نماز کی نہیں چھوڑ رہے. ایک عید میری اندر آئی، عید فطر، مجھے اس کے لیے عید کی نماز کے لیے بھی وہ روڈے اٹکا رہے تھے. تو یہ وہاں مجھے اخبار ملنی چاہیے تھی، مجھے اخبار نہیں ملی. وہاں مجھے ایک کلاس ملنا چاہیے تھا، مجھے ایک کلاس نہیں ملا. وہاں مجھے وہ ٹی وی کی سہولت ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں دی گئی. اور یہاں تک کہ علاج کی سہولت سے محروم کیا گیا. ان کے اپنے ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ ان کو لکھا کرتے تھے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی، آپ اس کو باہر کسی اسپتال میں ریفر کرو. تو نہیں، کوئی بہانہ بنا دیا. آج بختر بند نہیں ہے، وہ خراب ہو گئی ہے. آج غارت نہیں ہے، وہ پولیس کہیں. آج عمران خان آیا ہوا ہے، اس کے پروٹوکول پولیس ہے. آج وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے. تو 1.5 مہینے کے بعد ایک اور ڈاکٹر آیا، اس نے لکھا کہ اس کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور بائیں آنکھ بھی ضائع ہونے والی ہے، اس کو کہیں اور ریفر کرو. تو بھی نہیں مانا. تو میں نے بھوک ہڑتال کی، اور آج بھی میری دائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے ہمارے کرم فرماؤں کی وجہ سے. میرے اندھے ہونے میں اور نظر نہ آنے میں ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ پھر میں نے بھوک ہڑتال کی. تو بھوک ہڑتال میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہو گئی اور پھر ساری سہولتیں ملنا شروع ہو گئی. لیکن چونکہ میری رہائی ہو گئی تو وہ ایسا ہوا.